مسکنہ مسکنہ سکون سے ہے. مسکین بھی سکون سے ہے نا. مسکین وہ بندہ ہوتا ہے جو کچھ کر نہیں سکتا, اس کو کہتے ہیں سکون میں نہیں ہوتا, کچھ کرتا نہیں ہے تو اس کو حرکت نہیں نہ کرتا, سکون میں ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں یہ مسکین ہے. تو مسکنہ سے مراد ہے کہ وہ نکما پن جس کو کہہ لو کہ کچھ نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں ہر قبیلے کا ایک پانی کا چشمہ مخصوص تھا, اور ہر قبیلہ جو تھا وہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا قبیلہ تھا. سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی. تو یہ 12 قبیلے, تو پھر اس کا مطلب ان کے 12 بیٹوں کی اولادیں جو چل رہی تھیں اور ان کے 12 چشمے تھے. شیخ کہتے ہیں ان کو اسبات کہتے ہیں. کن کو؟ چشموں کو؟ چشمہ نہیں, یہ قبیلوں کو یا جو بھی ان کے اولاد میں تھے نا ان کو اسبات. 12 سبت کہہ لیں تو 12 اسبات ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. آیت نمبر 60 ہے. تو موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے پانی کا مطلب وہ جب لے کے گئے تھے صحرا میں یا اس میں پانی کا سوال کیا کہ ہمیں پانی لا کے دو. انہوں نے کہا کہ جی ابھی پانی بھی دو, پھر اب کھانا بھی دو تو پانی بھی دو. تو کہتے ہیں کہ جی بڑی شدید گرمی تھی, تو انہوں نے کھانے کا اور پانی کا سوال کیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی اپنی اس لاٹھی کو جو ہے زمین پر مارے, تو اس سے جناب 12 چشمے پھوٹ پڑے. شیخ فرماتے ہیں کہ وہ جو تھے وہ 12 قبیلے تھے, تو ہر قبیلے کا ایک چشمہ ہو گیا. قد علم کل اناس مشربہم, ہر قبیلے نے یا ہر شخص نے جو نہیں اپنا وہ پانی ان کو مل گیا, ان کو پتہ چل گیا جی ہمارا کون سا پانی ہے. کہتے ہیں ہر قبیلے کا ایک پانی کا چشمہ مخصوص تھا, اور ہر قبیلہ جو تھا وہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا قبیلہ تھا. سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی. تو یہ 12 قبیلے, تو پھر اس کا مطلب ان کے 12 بیٹوں کی اولادیں جو چل رہی تھیں اور ان کے 12 چشمے تھے. شیخ کہتے ہیں ان کو اسبات کہتے ہیں. کن کو؟ چشموں کو؟ چشمہ نہیں, یہ قبیلوں کو یا جو بھی ان کے اولاد میں تھے نا ان کو اسبات. 12 سبت کہہ لیں تو 12 اسبات ہو گئے. کہتے ہیں جی سبت کا مطلب پھر شیخ نے لکھا ہے کہ جی کہ جو قبیلہ جو تھا وہ بروبل کی جانب لوٹتا تھا, اس کا معنی تھا ابیض, اور جو قبیلہ یہودا کی جانب لوٹتا تھا تو عربی زبان میں اس کا معنی تھا شاکر, اور ایک قبیلہ شمون کی جانب لوٹتا تھا, عربی میں اس کو سمان کہتے ہیں, اور ایک قبیلہ جو ہے یک نوان کی جانب لوٹتا تھا. مطلب یہ ان کے بیٹوں کے جو نام تھے, ان کے نام کے اوپر قبیلے تھے نا, تو وہ سارے قبیلے تھے. تو لوٹتے کہاں تھے؟ مطلب انہی کے باپ کی طرف ہی لوٹتے تھے نا, اور کہاں لوٹتے تھے؟ نہیں مطلب واپس یہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جو نسب ہے وہ وہاں پہ لوٹ رہا ہے. ہاں اچھا, میں سمجھا شاید وہاں سے فارغ ہو کے کہیں اور جاتے تھے. نہیں. اچھا, تو شیخ نے یہ سارے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, یہاں پر جو بندہ تفصیل میں کتاب پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. تو پھر کہتے ہیں ایک قبیلہ لاوی کی جانب بھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنے پڑا تھا نا, لاوی کی اولاد میں سے تھے. ایک قبیلہ لاوی کی جانب بھی لوٹتا تھا, تو اس میں مطلب ان کی بھی اولاد میں سے تھا. پھر ایک بنیامین کی جانب, حضرت یونس علیہ السلام کے بیٹوں کی. ہاں, اور سارے جو نہیں ہیں وہ حضرت یعقوب کے قبیلے تھے, یہ بیٹے تھے, ان کی اولاد کے قبیلے تھے. اور حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا, اور اسرائیل کا مطلب ہے صفوت اللہ کے, اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ. آگے ہے جی کلو واشربوا من رزق اللہ, کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو. یہ جب چشمے آ گئے تو پھر اللہ نے کہا, بنو سلوہ بھی آ گیا, چشمے بھی آ گئے, تو پھر اللہ نے کہا کھاؤ پیو. پانی بھی تھا, کھانا بھی تھا. تو ہاں, وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. تعثوا میں شیخ فرما رہے ہیں آس فی الارض اذا افسد فیہا, یعنی کہ زمین میں کوئی فساد کرے تو عربی میں اس کے لیے یہ عبارت اس طرح سے کہا جاتا ہے آس فی الارض. نہیں وہ دیکھیں نا پہلے وبہی تسمى الاوس وہی الدودہ, وہ جو کیڑا نہیں ہوتا جو کپڑے کھا دیتا ہے یا کتابیں کھا لیتا ہے, کرم کتابی بھی اس کو کہتے ہیں, یا اس کو ارزہ بھی کہتے ہیں عربی میں, تو اس کو بھی اوس کہتے ہیں.
مطلب فساد یہی ہے نا کہ چیز کو بگاڑ دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، کھا پی جاتا ہے سب. وہاں بھی جاتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، جیسے وہ پہلے کیڑا کس سے لڑائی جھگڑا کرے گا؟ نہیں کیڑا نہیں کہہ رہا، بندہ کا کہہ رہا ہوں نا. نہیں وہ بندوں نہیں، یہ تو اس کی لفظی لغوی مطلب کا بتا رہے ہیں نا کہ آ سا عین الف اور فا جو ہے وہ کدھر سے نکلا صحیح ہے؟ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہنا کہ زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. ہاں زمین میں جو وہ تو انہی کی طرف بات لوٹ رہی ہے نا. ولا تاسوا فی الارض مفسدین کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. فساد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فساد سے بچانے کے لیے شروع میں ہی سب کو الگ الگ چشمے بھی دے دیے کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑنا شروع کر دینا، ایک کہہ کہ نہیں یہ میرا وہ تمہارا، یہ سب کو مخصوص ہو گیا اور سب نے آپس میں وہ بانٹ بھی لیے اپنے اپنے جو بھی تھے. لیکن تاکہ بعد میں کہا کہ پھر فساد پھیلاتے نہ پھرنا. ہاں پھر بھی نہ کرنا، لیکن پھر وہ کیا تو یہ تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فساد نہ کرنا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. کافی لمبی آیت ہے. کہتے ہیں جی اذ قلتم یا موسیٰ، موسیٰ سے کہتے ہیں کہ جی ہم تو اب کسی ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، من و سلوہ پہ. شیخ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنوع اس کی وجہ ہے. انسانی فطرت جو ہے نا وہ یہ دنیاوی نشد ایک چیز کے اوپر اکتفا نہیں کرتی. اس کے لیے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے کھانے بنائے ہیں، مختلف قسم کے پھل اگائے ہیں، مختلف ذائقے ہیں سب چیزوں کے. اس طرح کے مختلف لوگ ہیں، مختلف قبیلے ہیں، مختلف قومیں ہیں. تو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے مختلف اسماء ہیں، کوئی ایک قسم تو ہے نہیں، وہ کثرت ہے نا ساری. تو کہتے ہیں یہ ساری جو کثرت ہے تو یہ کثرت کی وجہ سے ہی پھر انہوں نے بھی یہ سوال کیا. میری بات ہے وہ ساری زندگی اب یہ کہ وہ من و سلوہ تو نہیں کھا سکتے تھے نا. انہوں نے بھی کہا انہوں نے کہا کہ جی اپنے رب، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں یا اپنے رب سے کہیں کہ جی ہمارے لیے زمین سے اگائیں چیزیں یا زمین سے اگی ہوئی چیزیں نکالیں، ہمیں خالی روسٹ اسی میں خراب میدان اور صحرا میں. وہ فوراً فی الفور چاہتے تھے نا، جیسے وہ کہتے تھے جیسے من و سلوہ آ گیا تو فوراً یہ فوراً بھی آ سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اسی میں نکالیں. کیا نکالیں؟ من بقلہا، بقل کا ذکر کیا انہوں نے. اب شیخ نے اس کا کیا معنی بنایا ہے پتہ نہیں، شیخ نے کیا لکھا. باقی جو ہیں تفسیر اس میں کہتے ہیں کوئی ککڑی کہتا ہے، کوئی پیاز کہتا ہے، کوئی پیاز کہتا ہے، اس طرح کی. فوم ہے، فوم کا تو شیخ نے بتایا یہ تھوم، یہ تو تھوم ہو گیا اور یہ قریب ہے. اور لیکن اس کا ایک اور مطلب روٹی بھی بتایا گیا ہے. وہ آدھا سے ہا، انہوں نے کہا جی دالیں بھی، بصل ہا، انہوں نے کہا پیاز بھی نکالیں، ساری چیزیں نکالیں. منو سلوا تھا اس میں خالی ان کے لیے روٹی بھی تھی نا. تو یہ انہوں نے کہا کہ اس سے بھی ہو سکتا ہے مراد اس جگہ پہ روٹی ہو، لیکن وہ باقی چیزیں تھوم ہے، پیاز ہیں، دالیں ہیں، ککڑی ہے یا باقی چیزیں جو بھی زمین سے چیزیں اگتی ہیں. ککڑی کیا چیز ہے پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، تو ہی کہہ رہا نا. ککڑی کا بھی ہے، میں نے کہا میں پڑھا ہے نا، ککڑی کو پھل ہی ہوگا، کوئی سبزی ہوگی کوئی. اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ ان سے کہو اتستبدلون الذی هو ادنا واحقر بالذی هو خیر، کہ جو چیزیں ادنا اور آکر کم تر ہیں، اچھی چیزوں کو چھوڑ کے تم ان چیزوں کو کھانا چاہتے ہو. تمہیں گوشت دے رہا ہوں، تمہیں میں نے دیا ہے جناب، گوشت دیا ہے تمہیں، میں نے میٹھا دیا ہے، بھنے ہوئے تیتر بٹیر دیے ہیں. کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ جو نہیں ہے وہ گمراہی خرید لے ہدایت کو چھوڑ کے، یا پھر جو کفر خرید لے ایمان کو چھوڑ کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم من و سلوہ کو چھوڑ کے تھوم اور پیاز کھانا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا اے بتو مصرن. نہیں، وہ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی ہمیں کوئی آسمان سے ہی ملے گا، آسمان سے کوئی چیز، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ چیز بھی مجھے کوئی آسمان سے ملے گی. یہ نہیں پتا تھا کہ اگانا پڑ جائے گی. وہ سمینہ اعظم صاحبہ کہہ رہی ہیں ککڑی کھیرے کی قسم ہے. اچھا، کھیرے کی قسم ہے، صحیح. اور فرقان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ککڑی کھیرے کی طرح ہوتی ہے. یہ ٹھیک. تار جس کو بولتے ہیں میرا خیال ہے وہ کو ککڑی کہتے ہیں. ہاں تار، ہماری زبان میں تار نہیں بولتے، اس کو ککڑی کہتے ہیں شاید. اچھا، یہ اللہ نے کہا اے بتو مصرن فإن لکم ما سألتم، کہ تم مصر میں اتر جاؤ، وہاں پر ساری چیزیں ہیں جو تم یہ مانگ رہے ہو. مصر سے مطلب کوئی شہر ہے. تو شیخ نے فرمایا کسی بھی شہر مراد ہے، یہ نہیں کہ شہر مصر ہی مراد نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی شہر میں. مصر شربی میں شہر کو کہتے ہیں نا. پھر کہتے ہیں جی جب وہ شہر میں گئے تو پھر اللہ نے ان کو کہا کہ جی ضربت علیہم الذلۃ، نہیں بلکہ یہ نہیں تھا، اس طرح تھا فإن لکم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ جب انہوں نے یہ ساری باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت یعنی کہ کمزوری اور مسکنت یعنی کہ نکمہ بن جس کو کہہ لو، یہ دونوں ڈال دی.
बिल्कुल ही नकम्मे हो गए ना, हर चीज़ वेले वो हो कहते गए थे ना। हाँ हमें وہ کہتے ہیں منو سلوا بس آ रेडीमेड मिले. وہ تو یہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ہم منہ بھی لانا نہ پڑے, میں منہ جان کے کو پا دے تھے. اور پھر کہتے ہیں جی وہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو نہیں ہے انہوں نے کما لیا, یہ خرید لیا. شیخ فرما رہے ہیں ضربت علیہم الذلہ ای السکت بہم, یعنی کہ ذلت ان کے ساتھ چمٹا دی گئی, پکی چپک گئی, چپک گئی ان کے ساتھ. اب ذلت ان کے ساتھ ہی ہے, یعنی کہ لازمت لازم کر دی گئی. اور ذلت سے مراد کیا ہے؟ ذلت سے مراد ہے جناب الصغار. صغار مطلب وہی حقارت کہہ لو یا کمزوری کہہ لو, یا یعنی کہ جس کی کوئی ویلیو نہ ہو اس کو آپ کہہ لو. حقارت ہی بہتر لفظ ہے, ادنا کوئی چیز. ٹھیک ہے جناب, زور بتیر والا ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا. مسکنت, مسکنہ سکون سے ہے. مسکین بھی سکون سے ہے نا. مسکین وہ بندہ ہوتا ہے جو کچھ کر نہیں سکتا, اس کو کہتے ہیں ہوتا ہے سکون میں نہیں ہوتا, کچھ کرتا نہیں ہے تو اس کو حرکت نہیں نہ کرتا, سکون میں ہوتا ہے, وہی نا. اس کو کہتے ہیں یہ مسکین ہے. تو مسکنہ سے مراد ہے کہ وہ نکما پن جس کو کہہ لو, کہ کچھ نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں کہ نہ اللہ نے پھر ان کا کوئی نشان بنایا, نہ کوئی بادشاہ بنایا. ہر ساری بادشاہوں میں جتنی قومیں آئی سب میں یہ ذلیل و خوار ہی ہوئے پھر, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا غضب ہی پھر لیا. حالانکہ قوم ایسی تھی, قوم بنی اسرائیل ایسی قوم تھی کہ اس کا بھی بڑا نام تھا. ہاں, باقی قوموں میں اس کو بڑا یعنی کہ وہی فضیلت دی تھی. یہ فضیلت کے اینڈ پہ رزلٹ یہ نکلا پھر. نہیں فضیلت دی نا تو وہ اصل میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ کہتے ہیں نا بندہ پھٹ جانا, یہ پھٹ گئے پھر. تو یہ پھر انہوں نے اسی لیے تو پھر ان کے ساتھ یہ آخر میں حال ہوا نا. حالانکہ منو سلوا بھی ان کو ملا, چشمے ان کے لیے, دریا ان کے لیے ہٹے, بیچ میں سے گزرے, اوپر سے جو تھا آسمان سے بادل کے سائے ہوئے ان کے اوپر. لیکن پھر بھی یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی ایٹ دی اینڈ پھر بھی ان کا کوئی بنا نہیں, بنا ان کا کوئی نہیں. آگے کہتے ہیں جی ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار ہی کرتے رہے. اتنی نشانیاں اللہ نے دکھائی لیکن پھر بھی انکار ہی کرتے رہے. آگے کہتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کے اس صورت کے اول میں کافر یعنی یکفرون کی شرح کی ہے, تو وہیں پر دیکھ لیں آپ کیا کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق, اور انبیاء کو بغیر حق کے, بغیر کسی وجہ کے انبیاء کو جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے بنی اسرائیل والے. ہابی سی تھی. ہاں نہیں ہابی نہیں تھی, نہیں مطلب ویسے دیکھو بغیر کسی, بغیر حق کے, بغیر وجہ کے نہیں, بغیر حق کے مطلب یعنی حق میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ ہابی تھی بس جو نبی ملے اس کو, یعنی کہ بس جو ان کی اپنی مرضی چلتی, جو مرضی کرتے تھے. یعنی کہ ان کے اپنے حق سے بھی قتل نہیں کرتے تھے. حق سے مراد یہ ہے نا کہ کسی پہ حد واجب ہوئی ہے یا کس طرح, یعنی کچھ نہ کچھ بغیر وجہ کے, بغیر وجہ ہی بنا, وجہ بناتے ہوں گے نا. ویسے تو کسی کو کوئی نہیں مار سکتا نا, بغیر وجہ ہی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ حق نہیں ہوتی تھی وہ وجہ, بس اسی طرح حق ہوتی تھی, ایسے ہی بنا کے نا پھنسا کے چلو جی اس کو قتل کر دیا. فسا فسو کے. شیخ نے فرمایا یہاں پر جو الف لام حق کے ساتھ آیا تو یہ حق تعالیٰ مراد نہیں ہے. حق سے مراد یہی ہے کہ وہ وجہ, یعنی کہ کوئی ایک جو کاز بننا یا کوئی سبب بننا, وہ کچھ سبب کے بغیر ہی بس کرتے تھے. اس سے یہ مراد ہے, حق تعالیٰ مراد نہیں ہے اس جگہ پہ. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, اور وہ تجاوز کرتے تھے. یعنی کہ اسے تجاوز کرتے تھے, حق سے تجاوز کرتے تھے. جو حق بات تھی اسے تجاوز کر کے تو ویسے ہی کوئی بات بنا کے تو بس اسی طرح بنا کے تو انبیاء کو قتل کرتے تھے. آگے ہے جناب آیت